السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو میٹرک، ایف اے اور بی اے کے طلباء کے لیے خصوصاً اور باقی لوگوں کے لیے جو کسی جاب وغیرہ کے حصول کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے عموماً بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے جو ایک بہت ہی عام کوشچن پوچھا جاتا ہے ایگزامینیشن میں کہ ورڈز کے پیئر آف ورڈز بتانے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور پلیز اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو اسٹوڈنٹس، انگلش کے بہت امپورٹنٹ پیئر آف ورڈز کے اباؤٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پیئر آف ورڈز کا مطلب ہوتا ہے دو ملتے جلتے ورڈز، یعنی سم ٹائمز دو ایسے ورڈز پیپر میں آ جاتے ہیں جن کے ساؤنڈ سیم ہوتے ہیں، جن کو ہم ہوموفون بھی کہتے ہیں، یا ایسے ورڈز پیئر آف ورڈز بھی آتے ہیں جن کے سپیلنگز اور پروننسیشن سیم ہوتے ہیں بٹ ان کے میننگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم ہومونیمز کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے کنفیوزنگ پیئر آف ورڈز کے اباؤٹ ہم نے جو ہے اس ویڈیو میں جاننا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا پیئر آف ورڈ، یعنی ہمارے پاس جو فرسٹ پیئر آف ورڈ ہے وہ ہے ایبجیکٹ اور آبجیکٹ۔ یعنی ایبجیکٹ اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، حقیر، اور آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی مقصد۔ تو دیکھیں، ایبجیکٹ کو ہم سینٹنس میں یوز کرتے ہیں، دے آر لیونگ ان ایبجیکٹ پاورٹی، یعنی وہ شدید غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، دے آر لیونگ ان ایبجیکٹ پاورٹی۔ اور دوسرا ہمارے پاس اس کا پیئر آف ورڈ ہے آبجیکٹ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے مقصد، ہز آبجیکٹ ان لائف از ٹو بیکم اے پائلٹ، یعنی his object in life is to become a pilot، یعنی اس کی زندگی کا جو مقصد ہے پائلٹ بننا ہے۔ اوکے، تو اسی طرح ہمارا جو نیکسٹ پیئر آف ورڈ ہے وہ ہے جی کینن اینڈ کینن۔ تو دیکھیں آپ، اسپیلنگ کا ڈفرینس ہے، CANNON کینن اور دوسرا ہے CANON کینن۔ یعنی CANNON کینن کا مطلب ہوتا ہے توپ۔ تو اس کو ہم سینٹنس میں یوز کرتے ہیں، دیر واز اے بگ کینن ان دا میوزیم، عجائب گھر میں ایک بڑی توپ تھی، دیر واز اے بگ کینن ان دا میوزیم، ٹھیک ہے، عجائب گھر میں ایک بڑی توپ رکھی تھی۔ اور دوسرا کینن CANON کینن، اس کا مطلب ہوتا ہے اصول، ہی فالوز دا کینن آف مورالٹی، ہی فالوز دا کینن آف مورالٹی، یعنی وہ اخلاقیات کے اصولوں پر چلتا ہے۔ تو یہ آپ نے ڈفرینس کے درمیان یاد رکھنا ہے، سپیلنگز کا ڈفرینس ہے اور ان کے میننگز بھی ڈفرینٹ ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے کاسٹ۔ ایک کاسٹ ہوتا ہے CAST کاسٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، اور دوسرا کاسٹ ای کے ساتھ CASTE کاسٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے ذات پات۔ یعنی تو ہم پہلا جو ہمارا ورڈ ہے کاسٹ، اس کو سینٹنس میں یوز کرتے ہیں، شی کاسٹ ہز ووٹ ان مائی فیور، شی کاسٹ ہز ووٹ ان مائی فیور، یعنی اس نے میرے حق میں اپنا ووٹ ڈالا۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ، دوسرا کاسٹ ہے CASTE کاسٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے ذات، یعنی ذات پات، ہی از مغل بائی کاسٹ، یعنی وہ ذات کے لحاظ سے مغل ہے، ہی از مغل بائی کاسٹ، وہ ذات کے لحاظ سے مغل ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے درمیان ڈفرینس، کاسٹ، ایک کاسٹ ای کے بغیر ہے اور ایک کاسٹ ود ای ہے، تو دونوں کے درمیان ہم نے سینٹنس میں جو ہے نا وہ ڈفرینس جان چکے ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کے درمیان اس طرح ڈفرینس یاد رکھنا ہے، اگر پیپر میں آ جائے تو اس کو سالو کرنا ہے۔ اوکے، تو نیکسٹ ورڈ ہے ایڈوائز۔ ایک ایڈوائز ADVICE، یعنی سی کے ساتھ ایڈوائز ہے، اور دوسرے ایڈوائز ADVICE، ایڈوائز یعنی ایس کے ساتھ ہے۔ تو جو پہلا ایڈوائز ہے سی کے ساتھ، وہ ایز اے ناؤن یوز کرتے ہیں، دوسرا ایڈوائز جو ایس کے ساتھ ہے اس کو ہم بطور ورب یوز کرتے ہیں۔ تو چلیں اس کو سینٹنس میں کنورٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ایڈوائز، دا اولڈ مین گیو می اے پیس آف ایڈوائز، یعنی بوڑھے آدمی نے مجھے نصیحت کی، دا اولڈ مین گیو می اے پیس آف ایڈوائز۔ اور دوسرے ایڈوائز جو ہے نا وہ ہم ورب کے طور پر یوز کرتے ہیں اور وہ ایس کے ساتھ ہے، یہ ڈفرینس یاد رکھنا ہے آپ نے۔ آئی ایڈوائزڈ ہیم ٹو ورک ہارڈ، I advised him to work hard، یعنی میں نے اسے محنت کرنے کی نصیحت کی۔ تو یہ آپ جان چکے ہیں کہ دونوں کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، ایڈوائز۔ اوکے، تو ہمارا جو نیکسٹ پیئر آف ورڈ ہے
وہ ہے illusion, ALLUSION. illusion ایک illusion اے کے ساتھ ہے اور ایک illusion آئی کے ساتھ ہے. دونوں کے درمیان ہم سینٹنس میں فرسٹ آف آل جو ڈفرینس ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں. ہز جو جی پہلا جو ہمارا ورڈ ہے illusion اے کے ساتھ, his essay is full of allusions, یعنی اس کا مضمون حوالوں سے بھرپور ہے. his essay is full of allusions. اور دوسرا illusions آئی کے ساتھ ہے, illusion ILLUSION. اس کا مطلب ہوتا ہے فریب یا دھوکہ. it is an illusion that the earth is flat. it is an illusion that the earth is flat. یعنی یہ ایک دھوکہ ہے کہ زمین چپٹی ہے, زمین فلیٹ ہے. یہ ایک دھوکہ ہے, ریئل میں اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ گول شکل کی ہے. تو illusion اے کے ساتھ اور آئی کے ساتھ اس میں ہم نے ڈفرینس جان چکے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے assent, ASCENT, assent. یہ assent ASCENT assent ہے اور دوسرے assent ہے SSENT assent ہے. دونوں کے درمیان آپ میننگز میں فرق جان لیں. assent کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی اور دوسرے assent کا مطلب ہوتا ہے منظوری یا رضامندی. تو فرسٹ assent کو ہم جو ہے نا وہ سینٹینس میں یوز کرتے ہیں. we made a successful ascent of the hill. we made a successful ascent of the hill. ہم پہاڑی پر کامیابی سے چڑھے. اور دوسرا ascent ہے SSENT ascent ہے, یعنی منظوری یا رضامندی. the PM gave his assent for the meeting. the PM gave his assent for the meeting, یعنی وزیر اعظم نے اجلاس کی منظوری دی. the PM gave his assent for the meeting. تو یہ آپ نے جان لیا دونوں assent کے درمیان ڈفرینس. ایک assent اے کے ساتھ ہے ASCENT assent اور دوسرا SSENT assent. جی تو نیکسٹ پیئر آف ورڈ ہے adopt, 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 adopt. اور دوسرا ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے adapt, ADEPT, adapt. تو adopt کا مطلب ہوتا ہے نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا. I adopted his style of speaking. I adopted his style of speaking. یعنی میں نے اس کا بولنے کا سٹائل اختیار کیا. یعنی کوئی پبلک فگر ہے, بہت اچھا ان کا اسپیکنگ سٹائل ہے, تو آپ بھی اس طرح بولنا چاہتے ہیں تو آپ adopt کو سینٹینس میں یوز کریں گے. I adopted his style of speaking. اور دوسرا adapt, ماہر, adapt ماہر. تو یہ دیکھ لیں آپ, رحیم شاہ is adept in singing. رحیم شاہ از adept in singing, یعنی رحیم شاہ جو کہ پاکستان کے ایک مشہور سنگر ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے فرق جان لیا دونوں ورڈز کے درمیان. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا ایڈیشن, ADDITION, ایڈیشن. اس کا مطلب ہوتا ہے اضافہ, یعنی کسی چیز کا بڑھنا. اور دوسرا ای کے ساتھ ہے EDITION, ایڈیشن, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اشاعت, کسی چیز کی پبلیکیشن. تو ایڈیشن اے کے ساتھ جو ہے اس کو ہم سینٹینس میں یوز کرتے ہیں. the addition of new staff improved the result. the addition of new staff improved the result. نئے اسٹاف کے اضافے سے نتیجہ بہتر ہوا. اور دوسرا ایڈیشن ای کے ساتھ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اشاعت. this is the second edition of this book. this is the second edition of this book. یعنی یہ اس کتاب کی دوسری اشاعت ہے. تو آپ نے جان لیا دو جو ہے نا ہوموفونس ہیں, ان کے درمیان جو ڈفرینس بھی, میننگس کا ڈفرینس بھی ہم نے جان لیا, اور ان کو ہم نے سینٹینس میں جو ہے نا استعمال کر کے ان کے درمیان ڈفرینس جان لیا. تو اس طرح جو ہے نا ایڈیشن اور اے کے ساتھ اور ای کے ساتھ ایڈیشن. اوکے, تو نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا بیل, BAIL, بیل. ایک بیل BAIL بیل ہے اور دوسرا بیل ہے BALE بیل. تو دونوں کے درمیان دیکھیں یہ جو ان کا ساؤنڈ ہے سیم ہے لیکن میننگس جو ہیں ڈفرینس ہیں. تو اس طرح پیئر آف ورڈز آ سکتے ہیں پیپر میں. تو بیل BAIL بیل, اس کو ہم یوز کرتے ہیں he was released on bail. he was released on bail, یعنی اسے ضمانت پر رہا کیا گیا. اور دوسرا بیل BALE بیل, he sold a bale of cotton in the market. اس بیل کا مطلب ہوتا ہے گٹھا, ٹھیک ہے, گانٹ. بیل, he sold a bale of cotton in the market, یعنی اس نے بازار میں کپاس کی ہے گانٹ بیچی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم نے ان کو پہلے ان کے درمیان فرق کیا, BAIL بیل اور BALE بیل. تو دونوں کے درمیان ہم نے میننگس کا بھی ڈفرینس جان لیا اور ان کو سینٹینس